علیکم، یہ خان ٹی وی ہے، میں ہوں ممتاز خان۔ یہ جناب علی بھائی صاحب جو ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کے جو خیالات ہیں جو آپ فرما رہے ہیں، اس میں میرا اپنا بھی ایک سوچ ہے، اور وہ میں سنت کے مطابق بات کروں گا آپ سے۔ پہلے آپ یہ ان کو سن لیں، یہ محمد علی مرزا صاحب کو، اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کو، پھر بات کریں گے۔ آپ نے ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی کیا؟ دیکھیں، ڈاکٹر اسرار صاحب جو کیٹاگوریکل ڈینائی کرتے ہیں نا، یہ تو اجماع امت کے خلاف ہے۔ اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو گفٹ دینا چاہتا ہے تو آپ اسے روک نہیں سکتے۔ جہیز کی ڈیمانڈ کرنا یہ لعنت ہے، یہ میں بالکل اس میں ساتھ ہوں۔ میری آپ جہیز کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں، میں کب سپورٹ کرتا ہوں کہ آپ لسٹ بنا کے دے دیں، لیکن اگر ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنی مرضی سے کچھ دینا چاہتا ہے تو آپ روکتے کیوں ہیں؟ مجھے بتائیں، آج تک ڈاکٹر اسرار صاحب یا باقی لوگوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نیا موٹر بائک کیوں نکلوا کے دیتا ہے، لیکن اپنی بیٹی جب بیاتے ہوئے وہ اس کو فرنیچر گفٹ کر دیتا ہے تو ساروں کو جہیز لعنت نظر آ رہی تھی؟ تو وہ لعنت نہیں ہے وہ جو اس کو موٹر بائک لے کے دے رہا ہے، صرف اس لیے کہ ہم ایک بیٹے کو مل جائے تو وہ رحمت ہے۔ موٹر بائک آج کل نارمل موٹر بائک بھی 1.5-2 لاکھ کا ہے، وہی 1.5-2 لاکھ کا ایک گھر کا چھوٹا سا فرنیچر بیٹی کو مل جائے تو وہ لعنت ہو گئی۔ تو میں نے تو نہیں سنا کبھی ڈاکٹر اسرار صاحب نے، کسی عالم نے، بیٹے کو جو موٹر بائک یا گاڑی نہیں نکلوا کے دی اسے کسی نے لعنت کہا ہو۔ بیٹی کو دے دے تو لعنت بن گئی۔ اپنی عقل کا استعمال کریں، کیا بات کر رہے ہو؟ آپ کو اپنی مرضی سے دے رہا ہے، ڈیمانڈ نہ کریں۔ جہاں تک جہیز کا تعلق ہے، میرے نزدیک اسلام میں قطعاً جہیز کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔ اور آپ نے حضرت فاطمہ کا جو معاملہ بیان کیا وہ بھی آپ نے صحیح پورا بیان نہیں کیا ہے۔ اصل میں وہ مہر کی رقم تھی کہ جو زرہ اپنی بیچ کر یا گروی رکھ کر، حضور نے کہا تھا یا گروی رکھو یا بیچو، لیکن مہر تو دینا ہوگا۔ حضور نے اپنی طرف سے ایک پیسے کی کوئی شے نہیں کی۔ وہ تو یہ ہے کہ جب آپ نے پوچھا کہ علی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے، انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو فقراء صحابہ میں سے تھے، درویش صحابہ۔ تو حضور نے فرمایا کہ مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس وہ ایک زرہ ہوتی تھی۔ تو عرض کیا یہاں زرہ تو ہے۔ اب حضرت علی نے یہ سمجھا کہ زرہ تو جہاد کے لیے، قتال کے لیے ہے، یہ کوئی دولت تو نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا جاؤ اس کو بیچو یا گروی رکھ کر قرض لو، تو مہر تو دینا ہوگا۔ وہ گئے ہیں، انہوں نے اپنی زرہ بازار میں جا کے آواز لگا دی، یہ برائے فروخت ہے۔ حضرت عثمان نے خرید لی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 300 درہم میں یا 30 اشرفیوں میں، یہ مختلف فگرز ہیں، وہ لا کر حضور کے سامنے رکھ دیے۔ اس میں سے حضور نے کچھ جو ہے اندر بھیجا کہ دلہن کی تیاری کے لیے کوئی خوشبو وغیرہ یہ وہ چیزیں، اور کچھ سے وہ سامان تیار کر دیا کہ جو ان کے گھر کے اندر ضرورت تھی لازمی۔ بس وہ اسی میں سے، مہر کی رقم میں سے، وہ مہر ظاہر بات ہے کہ حضرت فاطمہ کی ملکیت ہے نا، اور حضرت فاطمہ کی ولی کی حیثیت سے اس کو استعمال کرنے کا حق حضور نے کیا، اپنے اوپر استعمال نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ ہی کے گھر کے اندر وہ چیزیں فراہم کر دی، اپنے پاس سے کوئی ایک پیسے کی چیز بھی حضور نے نہیں کی۔ تو مہر کا تصور اسلام میں تو سرے سے اس کا جہیز کا تصور ہے ہی نہیں۔ البتہ یہ لعنت ایسی ہے کہ اس کا ختم ہونا بہت مشکل ہے۔ لہذا میں نے جو تحریک شروع کی تھی آج سے 2.5 صدی قبل، سن 73 کی بات کر رہا ہوں، 35 برس ہو گئے، تو اس میں نے یہی رکھا تھا کہ نمبر 1 تو یہ کہ نکاح مسجد میں ہو، نمبر 2 یہ کہ نکاح کے موقع پر لڑکی والوں کی طرف سے کوئی دعوت نہ ہو، اور یہ کہ بارات کا تصور خود بخود ختم ہو گیا۔ لیکن یہ کہ جہیز کا معاملہ اول تو یہ کہ اللہ ہمت دے تو بالکل ختم کیا جائے، ورنہ کم سے کم یہ کیا جائے کہ اس کی کوئی نمائش نہ ہو، دکھایا نہ جائے۔ علی بھائی، میں ڈاکٹر اسرار صاحب سے بالکل متفق ہوں، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ دین نہیں ہے۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بارات، نہ جہیز، اور نہ لڑکی والوں کا کھانا، یہ تینوں چیزیں آپ نے جتنے بھی نکاح کیے ان میں یہ تینوں چیزیں نہیں تھیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ اگر ہم دینی لحاظ سے لیں تو وہ دین ہے، جو آپ نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہے۔ باقی آپ کی اپنی رائے ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے تو وہ فرمایا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ آج کا معاشرہ ایسا بن گیا ہے کہ لوگ پریشر میں ہوتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں بیچارے دینے کے لیے۔ تو یہ جہیز کی لعنت جب تک چلتی رہے گی
جب تک لوگ معاشرے کے پریشر میں دیتے رہیں گے اور ڈیمانڈ بھی چلتی رہے گی، ہاں اگر ہم سنت پر آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ گئے تو پھر یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اور جو لڑکیاں لاکھوں کی تعداد میں اس وقت 1 کروڑ لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں گھر میں، جس میں سے کہ 40 لاکھ لڑکیاں کنواری ہیں اور 60 لاکھ بیوہ اور طلاق یافتہ یا خلا یافتہ ہیں، تو یہ جو 1 کروڑ لڑکیاں پاکستان میں 25 کروڑ میں سے بیٹھی ہوئی ہیں، اس چیز کو جب جہیز ختم ہوگا تو 50 لاکھ کی تو شادیاں ہو ہی جائیں گی اگر 1 کروڑ کی نہیں ہوں گی۔ تو میری رائے تو بالکل آپ سے مختلف ہے، میں ڈاکٹر اسرار صاحب کی تائید کرتا ہوں۔